رحیم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیوز.78 میں کیسر عزیز بے نظیر امکان سپورٹ پروگرام اور نادرا کے تعاون سے نیا ڈائنامک سروے یا ڈائنامک رجسٹری کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اس سروے میں 6 مختلف قسم کی معلومات کا تعین کیا جائے گا اور ان کے قوائف جو ہے وہ اپ ڈیٹ کیے جائیں گے۔ یہ سارا پروسیجر جو ہے وہ نادرا کے تعاون سے ہوگا۔ تو اس میں سب سے پہلے وہ خواتین جو سروے میں اندراج سے محروم رہ گئی تھی ان کا اندراج کیا جائے گا کہ جو 2020 میں سروے ہوا تھا، جو گھر گھر سروے ہوا تھا، اس سروے میں بہت سی خواتین ایسی تھی جن کے آئی ڈی کارڈ نہیں بنے تھے یا آئی ڈی کارڈ بنے ہوئے تھے تو خاوند کے نام کے ساتھ نہیں بنے ہوئے تھے، والد کے نام کے ساتھ بنے ہوئے تھے اور وہ اس سروے میں اندراج ہونے سے رہ گئیں، لیکن وہ مستحق تھی، وہ سروے میں دوبارہ اندراج نہ کرا سکی بہت سی وجوہات کی بنا کے اوپر، تو ان کو اس سروے میں جو ہے دوبارہ اپلائی کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ ان کو ایک چانس دیا جا رہا ہے کہ جو خواتین سروے میں اندراج کروانے سے محروم رہ گئی تھی وہ اس سروے میں اندراج کرا سکتی ہیں۔ نمبر 2، غریب اور مستحقین کو اپیل کا حق دیا جا رہا ہے، یعنی وہ خواتین جو مستحق ہیں، غریب ہیں، حقدار ہیں اور ان کو نااہل کر دیا گیا ہے، ان کے اکاؤنٹ بلاک کر دیا گیا ہے، تو ان کو ایک اپیل کا حق دیا جا رہا ہے۔ اب اس اپیل کے حق میں بھی انہوں نے جو پریفر کیا ہے اور جن کو ترجیح بنیادوں کے اوپر اہل کیا جائے گا، اس میں وہ گھرانے شامل ہیں جہاں بوڑھے اور بیوہ خواتین رہتی ہیں۔ مثلا کوئی بوڑھی بہت زیادہ ضعیف خواتین ہے یا بیوہ خواتین ہے، اس کو نااہل کر دیا گیا ہے یا اس کا جو ہے کارڈ بلاک کر دیا گیا ہے، تو اس کو ایک اپیل کا حق دیا جا رہا ہے۔ اس اپیل کے حق میں وہ خواتین بھی اپلائی کر سکتی ہیں جو بیوہ نہیں ہیں یا ابھی ضعیف نہیں ہوئی، ان خواتین کو بھی انہوں نے اپیل کا حق دیا، لیکن جو ترجیح بنیادوں پر اہل کیا جائے گا وہ گھرانے ہوں گے جہاں بوڑھے افراد رہتے ہیں یا بیوہ خواتین رہتی ہیں۔ تو دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اپیل کا حق اس سروے میں خواتین کو دیا جائے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ اہل خواتین کے گھرانے کے نئے قوائف کو درج کرنا ہے۔ بچوں کے مثلا بے فارم کا انہوں نے اندراج کرنا ہے، گھر میں کتنے شادی شدہ افراد ہیں اور کتنے بچے ہیں، کتنے سالوں کے ہیں، کوئی کتنے اسکول جاتے ہیں، بچوں کی صحت کے بارے میں یہ سروے ہوگا۔ بچے کے اگر آپ کے گھر میں کوئی افراد جو ہے وہ معذور ہیں تو ان کا اندراج ہوگا، یعنی آپ کے گھر میں کتنے افراد جو ہے وہ برسر روزگار ہیں، تو اس کا جو ہے 8 سے 9 تعین ہوگا۔ تو یہ جو گھرانے کے بارے میں معلومات لیں گے ان کو بھی یہ اپ ڈیٹ کریں گے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک گھرانے میں 3 سے 4 بندے برسر روزگار تھے، اگر اب اس گھرانے میں بندے کم روزگار والے رہ گئے ہیں تو اس کو اس سروے میں شامل کیا جائے گا، ان کو اس میں اہل کیا جائے گا تاکہ وہ اپنا گھر کا گزر بسر آسانی سے چلا سکیں۔ اگر گھر میں بچے ہیں اور کوئی بچہ معذور ہے یا کوئی فرد معذور ہے تو اس کا بھی وہ اندراج کریں گے، اندراج کرنے کے بعد اس کو بھی 2000 ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا۔ تو اس قسم کی معلومات جو ہے وہ انہوں نے اس سروے میں کلیکٹ کرنی ہے، اکٹھی کرنی ہے۔ نمبر 4، قدرتی آفات کی صورت میں جو نقصانات ہوتے ہیں یا جو سیلاب کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں اس کا انہوں نے تخمینہ لگانا ہے، ایسٹیمیٹ لگانا ہے اور موقع کا وزٹ کرنا ہے، وہ بھی اس سروے میں شامل ہے۔ اور اس سروے میں آپ یہ اندراج کرا سکتے ہیں کہ سیلاب کی وجہ سے میرا گھر جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ گیا ہے اور سروے میں میرا اندراج نہیں ہوا، کسی وجہ سے میں گھر موجود نہیں تھا یا میرا آئی ڈی کارڈ نہیں تھا، جو بھی وجہ ہوگی وہ آپ بتا کے اس سروے میں وہ افراد بھی اندراج کرا سکتے ہیں۔ تو بیسکلی جو قدرتی آفات کی صورت میں گھروں کی معلومات کو اکٹھا کرنا ہے اور اس معلومات کو اکٹھا کر کے 8 سے 9 ترتیب دے کر مستحقین کا تعین کرنا ہے اور ان کو ان کے نقصانات کے مطابق تخمینہ دینا ہے، ازالہ ان کا کرنا ہے، ان کو رقم دینی ہے۔ نمبر 5، گزشتہ 2 سالوں میں نااہل گھرانوں کی معلومات کا 8 سے 9 جائزہ لینا ہے کہ جن خواتین کو نااہل کر دیا گیا ہے لاسٹ 2 ایئر میں، یعنی جو نیا سروے کمپلیٹ ہوا ہے 2020 میں، اس کے بعد جو گھرانے نااہل ہوئے ہیں تو ان کی معلومات کا 8 سے 9 جو ہے انہوں نے جائزہ لینا ہے کہ آیا ان کو جو نااہل کیا گیا ہے تو جو ان کی ریزن ہے وہ واقعی اتھینٹک ہے کہ نہیں ہے، اس بنیاد کے اوپر ان کو نااہل کیا جانا چاہیے یا نہیں، یا اب ان کے گھر کی حالت جو ہے وہ ابتر ہو گئی ہے، ان کے غربت کی جو معیار ہے وہ اس سے یہ کم زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کا یہ سارا جائزہ لے کر ان گھرانوں کو دوبارہ جو ہے وہ جانچ پڑتال میں ڈال کر جو نااہل تھے ان کو پھر اہل کیا جائے گا۔ نمبر 6، گزشتہ 3 سالوں سے اہل گھرانوں کی معلومات کا 8 سے 9 جائزہ لیا جائے گا کہ جو خواتین آلریڈی پیسے لے رہی ہیں ان کو بھی اپ ڈیٹ کیا جائے گا کہ کہیں ان کے ذرائع آمدنی بڑھ گئے ہیں تو وہ مستحق نہیں رہے، تو ان کا بھی یہ جائزہ لیں گے۔ تمام قوائف کی تبدیلی نادرا کی تصدیق کے بعد ہوگی۔
رجسٹریشن سینٹر کے علاوہ سروے کو گوگل پلے اسٹور سے آپ موبائل ایپ کے ذریعے بھی جو ہے وہ اس کا جو ہے تعین کیا جائے گا، جہاں سے پہلے رجسٹر گھرانوں کو اپنی معلومات میں تبدیلی اور درستگی کی سہولت فراہم ہوگی۔ دور دراز علاقوں میں موبائل رجسٹریشن کا بھی آغاز کیا جائے گا، جو گھر گھر جا کر معلومات اپڈیٹ کریں گے۔ اس بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔